اور تیسری جو ہے وہ ہے رشتوں کے درمیان دوری ڈالنا۔ اچھا میں ایک وضاحت کر دوں، اگر کسی گھر کے پاس یہ انڈا یا سری یا کالے ماں اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو بالکل پریشان مت ہوں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور اس جگہ کی صفائی کر کے وہ جو چیزیں اکٹھی ہوں گی اس کو آپ کہیں پر پھینک دیں، ڈرنے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ڈر کو نکالیں، جب آپ اپنے اندر ڈر کو رکھیں گے تو پھر یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کرنے والی، لیکن ڈر جو ہے نا آپ کا، یہ آپ کو مزید ڈرا کر بیماری کی طرف لے جائے گا، وسوسوں کی طرف لے جائے گا۔ اپنے ڈر کو ختم کریں، اور سب سے بہترین جو ہے نا وہ یہ اپنے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ جب آپ کے اذکار کی پابندی ہوگی پھر انشاءاللہ یہ کوئی بھی جادوگر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ تیسری چیز جو ہے رشتوں کے درمیان دوری ڈالنا، رشتوں کو توڑنا، ٹھیک ہے؟ بابا جی کے پاس آپ جاتے ہیں علاج کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے فوتگی والے گھر میں نہیں جانا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو اس گھر میں آپ نے نہیں جانا۔ اب دیکھیں قرآن و حدیث کو اگر ہم پڑھیں تو وہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو ملائیں، تعلق کو بڑھائیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ہمیں تو سبق یہ ملتا ہے۔ اب کسی بندے کی ناراضگی بھی ہو نا کسی کے ساتھ تو وہ ہو سکتا ہے کہ خوشی والا لمحہ جو ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو بڑے بڑے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو ناراض تھے، بڑے بڑے دشمنی جو کرنے والے تھے، جو ملنا گوارہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی آ کر اس کے پاس انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ان کے یہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اور میرے پاس واقعہ تو بہت سے ہیں، لیکن ایک واقعہ میں اکثر اپنی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ ایک بیٹی جب میرے پاس آئی تو اس نے بتایا کہ میری ماں فوت ہو گئی اور کرسا میں اپنی ماں کی میت پر نہیں جا سکی صرف اس وجہ سے کہ مجھے بابا جی نے منع کیا تھا کہ میں جاتی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی غیر شرعی علاج کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی بچیں۔ جہاں پر بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جائیں، جس گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر میں بھی جائیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو کوئی تعویذ، دھاگا، چھلا، کڑا وہ بنا کر وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس میں بعض تعویذ تو ہمارے سامنے جو لوگوں نے بتائے بڑے بڑے مہنگے ہیں، ہزاروں کے حساب سے، سووں کی بات نہیں میں کر رہا، ہزاروں کے حساب سے۔ پھر وہ بابا جی کہتے ہیں کہ یہ تعویذ اگر آپ نے کھول لیا میں نے دوبارہ نہیں بنا کے دینا۔ اور یقین کریں جب وہ تعویذ کھلوایا ہم نے، ٹھیک ہے، تو اس میں صرف اور صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اور اس کے اوپر چند لائنیں، چند لکیریں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر انسان کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیونکہ جب وہ تعویذ، دھاگا، چھلا، کڑا اس کو مریض کو دیتے ہیں تو پھر مریض یہ کہتا ہے کہ جی اب میں نے یہ پہنا ہوا ہے، مجھے سکون ہے، میں نے یہ پہنا ہوا ہے، میری بیماری ختم ہے۔ پھر وہ موت کے قریب چلے جاتے ہیں، اس دھاگے، چھلے، کڑے کو نہیں، تعویذ کو اتارتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ہم اتاریں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہمارے پر بیماری آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی پر عمل کرنے والا بنا دے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے رہنمائی لینے والا ہمیں بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان قسم کے لوگوں سے جو ہے نا ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔